جی تو پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیقۃ الادب عربی بک پارٹ 1 فار کلاس 11۔ آج اس کا ہم 8واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ المخترعات والمکتشفات الحدیثہ۔ مخترعات کا مطلب ہے دریافتیں، ٹھیک ہے، والمکتشفات کا مطلب ہے ایجادات۔ دونوں مترادف لفظ ہیں، معنی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ الحدیثہ کا مطلب ہے جدید، تو عنوان کا ترجمہ یہ بنے گا دریافتیں اور جدید ایجادات۔ دریافتیں اور جدید ایجادات، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو سبق بنایا گیا نا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کلاس روم ہوتی ہے، اس میں ٹیچر ہوتا ہے، آگے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ الاستاد لی تلامذی فی الفصل ابنائی الطلبہ۔ استاد کلاس میں اپنے طلباء سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے طالب علم بیٹو۔ ابنائی ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ نخصص حصتنا ھذہ اليوم۔ نخصص کا مطلب ہے ہم مختص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصتنا کا مطلب ہے پیریڈ کو، ہمارے پیریڈ کو، ھذہ اليوم آج۔ ہم اپنے آج کے اس پیریڈ کو مختص کر دیتے ہیں للحدیث، گفتگو کرنے پر، عن المخترعات والمکتشفات الحدیثہ، دریافتیں اور جدید ایجادات سے متعلق گفتگو کرنے پر آج ہم اپنے اس پیریڈ کو مختصر کر دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ أَن تَسْأَلُوا مَا شِئْتُمْ، اور تمہیں اجازت ہے تم جو پوچھنا چاہو سو پوچھ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے علی نے پوچھنا شروع کیا المخترعات الحدیثہ فیہا ما یضر الانسان وینفع، کہ جدید ایجادات وہ ہیں جن میں انسان کا نفع بھی ہے اور انسان کا نقصان بھی ہے، گویا کہ یہ نفع بھی دیتی ہیں، نقصان بھی دیتی ہیں۔ استاد جواب میں کہتا ہے نام صدقت یا علی، ہاں علی آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ فإن المخترعات الحدیثہ فیہا نافعہ، بے شک جدید ایجادات کچھ وہ ہیں جو نفع بخش ہیں، اور بعض الاخر منہا ضارہ، کچھ وہ ہیں جو نقصان کا باعث ہیں۔ آگے ماجد بولتا ہے ولیکن نفعہا اکبر من ضررہا یا استادنا الکریم، اے استاد محترم ان جدید ایجادات کا نفع ان کے نقصانات سے زیادہ ہے، گویا کہ زیادہ نفع بخش ہے، نقصان ان میں کم ہے۔ استاد جواب میں کہتے ہیں لا یا ماجد قد اطلقت القول ولم تصب، نہیں ماجد تو نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں کہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی محمود بولتا ہے، محمود کہتا ہے فمن المخترعات الحدیثہ مفعول غیر الہلاک والدمار والتحدید والارہاب، کہ یہ جو جدید ایجادات ہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہلاکت کا باعث ہیں، بربادی کا باعث ہیں، خوف اور ڈر کا باعث ہیں۔ مثل الاسلحہ النوویہ، جیسے ایٹمی اسلحہ، ومنہا ما لا یضر الا اذا اخطأ فیہ الانسان، اور کچھ ایسی ایجادات ہیں جدید جو نقصان نہیں پہنچاتی انسان کو، ہاں جب انسان ان میں غلطی کرتا ہے، ان کو غلط یوز کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثل الادویہ، جیسے ادویات، ٹھیک ہے، دوائیاں، والادویات المعینہ، اور مدد کرنے والے آلات، وتسہیلات الحضاریہ، اور شہری سہولتیں، ان کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے، غلط استعمال کیا جائے تو نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ استاد جواب میں کہتا ہے بارک اللہ فیک یا محمود اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، فقد اصبت فیما قلت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی علی ما رأیک فی الکہرباء یا استادنا الجلیل، تو علی پھر بول کے کہتا ہے استاد محترم بجلی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کہتے ہیں نعم الکہرباء من اہم المکتشفات العلمیہ، ہاں بجلی جو ہے یہ جدید سائنسی ایجادات میں سے ہے، العلمیہ کا مطلب ہے سائنسی، التی اکتسب الانسان کثیر من الخیر وسعادہ ورقی، جس نے انسان کو بھلائی، خوشحالی اور ترقی سے نواز دیا ہے، ٹھیک ہے، نواز دیا، اکتسب کا مطلب نواز دیا ہے، انسان کو کثیر من الخیر، بہت زیادہ بھلائی، سعادت خوشحالی، و ترقی اور ترقی سے انسان کو اس نے نواز دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ومکنتہ من الحیات السعیدہ والعیش الرغیدہ، اور اس بجلی نے انسانی زندگی کو خوشحال بنا دیا ہے، آسودہ بنا دیا ہے، خوشحال اور آسودہ بنا دیا، مکنت کا مطلب ممکن کر دیا ہے، من الحیات السعیدہ خوشحال زندگی، والعیش الرغیدہ اور پرسکون زندگی، آسودہ زندگی کو ممکن بنا دیا ہے بجلی نے، وسعادت، اور یہ مددگار ثابت ہوئی ہے فی تقدم الحضاری، تہذیبی ترقی میں بھی یہ بجلی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جی ماجد بولتا ہے وَمِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ وَسَائِلِ النَّقْلِ بَرًّا وَبَحْرًا وَجَوًّا، جدید ایجادات میں سے بری، بحری اور فضائی وسائل کی آمد و رفت، یعنی
ہمارا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ سامان باہر لے کے آنا تو بحری جہازوں کے ذریعے سے اور بری جہازوں کے ذریعے سے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، یہ بھی جدید ایجادات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد کہتا ہے صحیح، فمن وسائل نقل حاضی، بالکل درست، ان وسائل آمد و رفت میں سے ہیں، یعنی وسائل و آمد رفت میں سے یہ چیزیں ہیں جو نیچے جو ہے نا انہوں نے گنوائی ہیں۔ نمبر 1، السفن البحریہ، جیسے بحری جہاز، و طائرات ہوائی جہاز، والقطارات ریل گاڑیاں، والحوافل بسیں، والسیارات کاریں، وشاحنات ٹرک وغیرہ، اور ان کے علاوہ من وسائل سفر و نقل، اور ان کے علاوہ وسائل نقل و سفر، نقل کا مطلب ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، سفر کا مطلب ہے سفر کرنے والی، وہ ہے کہ ان کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے آج کل ڈمپر ہے اور ہمارا شیزور ہے اور پک اپ ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں یہ سفر بھی ہیں اور وسائل نقل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی محمود کہتا ہے انا اعتقد ان خیر ما اکتشف الانسان، میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر چیز جس کو انسان نے دریافت کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک رائے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان خیر ما اکتشف الانسان، سب سے بہترین چیز جس کو انسان نے دریافت کیا ہے، ہی الادویہ النافیہ، وہ نفع بخش دوائیں، والادوات الطبیہ، اور طبی آلات ہیں، نفع بخش دوائیں اور طبی آلات ہیں، بالکل ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ استاد انہ کا مصیف فیما قلت یا محمود، اے محمود آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل صحیح، ٹھیک، آپ جواب اچھی بات کر رہے ہیں۔ فقط اکتشف الطب الحدیث علاجاً، جدید طب نے علاج دریافت کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جدید طب نے، ٹھیک ہے، علاج دریافت کر لیا ہے، کس کا؟ اختر الامراض و ازلیہ، بہت خطرناک اور پیچیدہ بیماریوں کا، خطرناک اور پیچیدہ بیماریوں کا جدید طب نے علاج جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دریافت کر لیا ہے۔ کا سرطان جیسے کینسر ہوتا ہے، کینسر کا علاج دریافت کر لیا جدید طب نے، وسیل جیسے ٹی بی ہوتی ہے، وہ امراض القلب، اور جیسے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج جدید طب نے دریافت کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علی بول رہا ہے ومن المخترعات المفید الاعلام الاکترونی، کہ مفید ایجادات میں سے الیکٹرونک میڈیا بھی ہے، الیکٹرونک میڈیا، ٹھیک ہے، الیکٹرونک میڈیا بھی ہے جدید ایجادات میں سے، مثال کے طور پر ومن المیزیات، جیسے ریڈیو و ٹیلی ویژن وغیرہ، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں الیکٹرونک میں۔ جی اس کے بعد استاد بولتے ہیں نام و کدال تلفزیون والفاکس والفیڈیو والوسائل السمعیہ البصریہ الاخرى، استاد کہتا ہے ہاں بالکل اسی طرح جو ٹیلی فون ہے، فیکس ہے، ریڈیو ہے، اور دوسرے سمیع اور بصری وسائل ہیں، وَأَعْجَبَ وَأَغْرَبَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الیکٹرونک چیزوں میں آتی ہیں، کون کون سی؟ جیسے کہہ رہے ہیں استاد ٹیلی فون ہو گیا اور فیکس ہو گیا اور آپ کا ریڈیو ہو گیا، اور دوسری سننے اور جو ہے وہ دیکھنے کے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ وَأَعْجَبَ وَأَغْرَبَ مِنْ هَذِهِ كُلِّهِ، ان سب میں زیادہ عجیب اور انوکھی چیزیں، ٹھیک ہے، الیکٹرونک میں میڈیا میں سب سے زیادہ عجیب اور جو انوکھی چیزیں ہیں وہی صواريخ، راکٹ، والمکاوب الفضائیہ، خلائی شٹل، والمعامل السماویہ، اور سکائی لیب، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہیں الیکٹرونک میڈیا میں۔ استاد کہتا ہے نام یا ماجد، ہاں ماجد آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ٹھیک ہے۔ حاضی کلیہ مخترعات حدیثہ مدہشہ جدا، یہ سب جدید ایجادات بہت زیادہ حیران کن، حیرت انگیز ہیں، مدہشہ وحشت میں ڈالنے والی ہیں، حیرت انگیز ہیں، دل کو مطلب کہ ایک ہچکولے دینے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى كِفَاءَةِ الْإِنسَانِ وَبَرَاءَتِهِ، یہ انسان کے کمال اس کی مہارت پر دلال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کفا کمال، و براعت اس کی اور جو ہے وہ مہارت انسان کی کمال اور مہارت پر دلالت کرتی ہیں، وَتَشْهَدُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ، عادلانہ شہادت پیش کرتی ہیں، عادلانہ شہادت پیش کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ عَلَى مَا جَاءَ فِي کتاب اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں جو بات آئی ہے اس کی بھی جو ہے نا یہ جو ہے وہ مطلب کہ پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حیث یقول وہ اصدق القائلین، کہ وہ فرماتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو سب سے زیادہ سچی ہے وہ اللہ کی ذات نے کیا فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے نا، تو انسان کے اندر عقل بھی اللہ نے رکھی ہے، تو اس عقل کے ذریعے سے انسان اتنی بڑی بڑی
چیزیں بنائی ہیں تو یہ سارے کا سارا جو اعزاز ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس انداز سے بنایا کہ وہ اس انداز سے چیزوں کو کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اس کے بعد جی علی بول رہا ہے ما یارکم یا سیدی فی تلفزیون و فائدہ ہی، استاد محترم جناب والی ٹیلی ویژن اور اس کے فائد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیلی ویژن واہ جی واہ، چلو خیر چلو جی۔ نام یا علی، ہاں علی الفاظ تلفزیون من اغرب الحدیث یا نفیہ، دونوں کا مطلب تلفزیون و تلفزیون یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن سب سے زیادہ انوکھی اور جدید ایجادات میں سے نفع بخش ہے، ٹھیک ہے۔ من اغرب انوکھی ایجادات ہے، انفع زیادہ نفع بخش ہے ٹیلی ویژن۔ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ قَالَ، اور اس نے سچ کہا جس نے یہ کہا، اس نے سچ کہا جس نے یہ کہا۔ مقولہ ایک جو ہے وہ ضرب المثل جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، اس نے ٹھیک کہا، سچ کہا جو اس نے کہا کیا؟ بِأَنَّ شاشہ ہی معلم المستقبل کتاب ہی، کہ سکرین مستقبل کا استاد اور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ سکرین جو ہے وہ مستقبل کا استاد بھی ہے اور کتاب بھی ہے، بالکل انہوں نے بھی ٹھیک کہا، آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ میری ویڈیو کو ابھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ کا استاد کیا ہے؟ آپ کے موبائل کی سکرین، آپ کے لیپ ٹاپ کی، کمپیوٹر کی سکرین ہے، تو گویا کہ سکرین جو ہے وہ استاد کی حیثیت سے سامنے آ چکا ہے، کتاب کی حیثیت سامنے آ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد و اختراعی ہے خطوہ سوری فی حیات الانسان المحتضر المعاصر، اور اس کی ایجاد جدید اور مہذب انسان کی زندگی میں ایک انقلابی جو قدم ہے، ٹھیک ہے۔ کس کا بھائی؟ یہ جو ٹیلی ویژن وغیرہ ہے اس کے اندر ایجاد جدید اور مہذب انسان زندگی میں انقلابی جو ہے نا وہ قدم، یعنی یہ چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اور یہ چیز جتنے بھی ہیں، اگر کوئی انسان مہذب ہے، سلیقہ شیار ہے تو یہ چیزیں اس انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت بڑی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں عظیم بن سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ محمود یا استاد الفاضل، اے ہمارے فاضل استاد، قد احملنا اغرب المخترعات العلمیہ الحدیثیہ، ہم نے جدید سائنسی ایجادات میں سب سے انوکھی چیز کو بھلا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ احملنا ہم نے بھلا دیا ہے، اغرب المخترعات علمیہ الحدیثیہ نئی جدید سائنسی ایجادات کو ہم نے بھلا دیا ہے، وقت نفع و خطرہ فی نفس الوقتی، جو بیک وقت سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور عظیم ہے، فی نفس الوقت بیک وقت، ٹھیک ہے، جو بیک وقت اکثرها نفعا و خطرا، جو بیک وقت سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ حلا وهو الکمپیوٹر اب العقل الیکٹرونی، وہ کمپیوٹر یا الیکٹرونک دماغ ہے، ٹھیک ہے۔ العقل دماغ، الیکٹرونی الیکٹرونک یا الیکٹرون دماغ ہے، کمپیوٹر وغیرہ وہ بھی ایک گویا کہ ایک جو ہے وہ الیکٹرونک دماغ ہی ہے۔ بارک اللہ فیک یا محمود، اے محمود اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ فقد ذکرتنا بمخترع علمی الاملاک، آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی جدید سائنسی ایجادات یاد دلوائی ہے، ذکرتنا یاد دلائی ہے، بمخترع علمی الاملاک، آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی جدید ایجادات یاد دلائی ہے، تو جی آپ کا بہت زیادہ شکریہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَهُ دَوْرٌ مُهِمٌ وَحَاسِمٌ فِي مُسْتَقْبَلِ دُنْيَانَا هَٰذِهِ وَحَيَاتِهَا الْبَاقِيَةِ، اس کا ہماری اس دنیا کے مستقبل میں، ٹھیک ہے، اور اس کی آئندہ زندگی میں اہم اور فیصلہ کن کردار ہوگا۔ وَلَهُ دَوْرٌ مُهِمٌ وَحَاسِمٌ، دور مہم کا مطلب فیصلہ کن کردار اس کا جو ہے نا وہ سامنے آئے گا، فی مستقبل دنیا نہازی، ہماری اس دنیا کے مستقبل میں، وحیات الباقی، اور آنے والی زندگی میں، ہمارے مستقبل اور آنے والی زندگیوں میں اس کا ایک حیران کن انقلاب کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اخوف ما نخافہ، سب سے ڈراؤنی بات جس کا ہمیں خوف ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس اگر اتنی ترقی کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ساتھ ہے، کیا؟ وَهُوَ أَن يَسْتَخْدِمَ الْإِنسَانُ فِي الْحَرْبِ النُّوِوِّيَّةِ الْإِلَکٹرونِیَّةِ، کہ انسان اس کو ایٹمی اور الیکٹرونک لڑائی میں استعمال کرے گا، کمپیوٹر وغیرہ کو، اس کو جو ہے وہ کس میں انسان ایٹمی اور الیکٹرون لڑائی وغیرہ میں استعمال کرے گا، لِدِمَارِ الْكُرَةِ الْأَرْضِیَّہ، کرۂ ارض کی بربادی کے لیے، ٹھیک ہے، کرۂ ارض کی بربادی کے لیے خوف ہے کہیں انسان اس کو استعمال نہ کر بیٹھے۔ اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایٹم بم ہوتا ہے وہ بھی آج کل بالکل ایسا ہی ہے، ایک بٹن کے دبانے کا محتاج ہے، ایک پورے ملک اور پوری دنیا کو وہ تباہ کر سکتا ہے۔ والقضاء علی الیاس والاخضر فوق الارض، اور زمین پر خشک اور سرسبز کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے، کرۂ ارض کی بربادی کے لیے، والقضاء علی یابس، زمین پر خشک چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، والاخضر، اور ہری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، فوق الارض، زمین کے اوپر، تو زمین کے اوپر خشکی اور ہر چیز کی تباہی اور بربادی کے لیے کہیں انسان اس کو استعمال نہ کر لے غلط مقصد کے لیے۔ ماجد، وَلَقَدْ
نسین الانسان اللائی والربوط یا سیدی الکریم۔ تو اے استاد معظم ہم بھول گئے مشینی انسان یا روبوٹ کو، ٹھیک ہے، الانسان الائی مشینی انسان، الروبوٹ یا روبوٹ مشینی انسان یا روبوٹ کو تو ہم بھول ہی گئے۔ نام یا ماجد، ہاں ماجد بالکل بالکل، حاضہ ایضاً من عجائب العلم حدیث وغیرہ بھی یہ جدید سائنس کے عجائبات اور انوکھی چیزوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، روبوٹ یا مشینی انسان یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ ولیس فی مقدرتنا، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں، انت تناول مخترع کلیہ، کہ ہم تمام جدید ایجادات کا احاطہ کر سکیں مختصر پیریڈ میں، یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا پیریڈ میں اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیسے جو ہے وہ کوٹ کی جا سکتی ہیں، مختصر ہی ہوگا نا استاد کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام ایجادات کا احاطہ کر سکیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ فی حدیثنا حاضر مؤخر، اپنی اس مختصر سی گفتگو میں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ پیریڈ مختصر ہے تو اس میں ہم تمام کا احاطہ نہیں کرتے، موٹی موٹی چیزوں پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ فاہیہ لا تعد ولا تحصی، ان کو نہ تو گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے، یہ تو بہت زیادہ ہیں، تو لہذا سب کا احاطہ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چلو آج پیریڈ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ وَإِلَى اللِّقَاء، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہوگا جی۔ لو جی، ٹیچر صاحب نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس سے اجازت مانگ لی ہے، تو ہم بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ سبق آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اس سبق کو یاد کیجیے گا، بار بار ریپیٹ کیجیے گا، دہرائیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں کچھ دن بیچ میں جو ہے وہ کہیں رہ گیا تھا، تو اب میں انشاءاللہ ریگولر سبق کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔